اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شوکت اویسی اور پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں تفہیم المسائل، اور میرے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہوتے ہیں ممتاز و محترم عالم دین کے یقیناً جن سے آپ بہت پیار کرتے ہیں اور جن کا بہت ہی خوبصورت انداز گفتگو آپ سب گرویدہ ہیں ان کے، اور پوری دنیا میں ان سے محبت کرنے والے موجود ہیں، اور ARYQ TV کی یقیناً یہ پہچان ہے۔ تشریف فرما ہے ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، حج کا موسم بہار ہے اور فلائٹس جو ہیں وہ حجاج کرام کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ حجاج کرام رواں دواں ہیں اللہ کے گھر کی جانب، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار کی جانب حجاج کرام جا رہے ہیں۔ کچھ جو ابھی تک نہیں گئے وہ تیاریوں میں مصروف ہیں اور پڑھ رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، لوگوں سے معلومات لے رہے ہیں کہ بھائی کسی طرح مجھے جو ہے وہ صحیح پراپر طریقہ پتہ چل جائے کہ کس طرح میں نے اپنے اس فرض کو، جس میں ایک کثیر رقم خرچ ہوتی ہے، ایک جسمانی محنت خرچ ہوتی ہے، انسان تگ و دو بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، یعنی جسمانی مشقت بھی ہے، اور آپ ایک کثیر تعداد میں آپ کا ایک کثیر مال بھی جو ہے وہ آپ کا خرچ ہو رہا ہے۔ تو آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو یقیناً یہ سوچ، یہ فکر ہوتی ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ جس سے میرے حج پر فرق پڑے۔ تو ایک ایسا منظر یقیناً حج کا نام آتے ہی ہم سب کے ذہن میں گھوم جاتا ہے کہ لاکھوں لوگ دو کپڑوں میں، یہ سب کا ایک جیسا لباس، اور سب کی زبان پر صرف لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ کلمات جاری و ساری ہیں، اور پروردگار عالم اس وقت فرشتوں کو جمع کر کے فخر فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے پروردگار کہ دیکھو میرے بندے کتنی دور دور سے مشقت اور محنت کے ساتھ یہ عبادت کر رہے ہیں، ان کے چہرے، ان کے بال جو ہیں گرد آلود ہیں، اور یہ میدان عرفات میں اس وقت موجود ہیں اور صرف مجھے پکار رہے ہیں اور میری رضا کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور سب کے دل میں یہ خواہش ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ ہمارے حج پر فرق پڑ جائے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کو یہ عمل بہت مقبول ہے، اور ہر صاحب استطاعت پر کہ جس کے پاس مال ہو اس پر فرض ہے یہ حج کرنا زندگی میں کم از کم ایک دفعہ۔ تو حجاج کرام یقیناً جا رہے ہیں، تو مفتی صاحب آج خاص طور پر اسی پر ہم کلام کریں گے، حج کے حوالے سے بات ہوگی۔ پہلے حج کے تعارف پر تھوڑی سی بات ہو جائے، ایک ابتدائی کلمات انشاءاللہ مفتی صاحب ادا فرمائیں گے۔ اچھا مفتی صاحب، ابتدا کی طرف آنے سے پہلے میں یہ بھی گوش گزار کر دوں ناظرین کے کہ چونکہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا، ایک پروگرام ہم کر بھی چکے ہیں وراثت پر، تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اسے کنٹینیو کریں گے، اور بہت سے احباب یہ سوچ کر بھی کالز کر رہے ہیں کہ چونکہ وراثت پر بات ہو رہی ہے، اور پچھلے جو ہمارا پروگرام تھا اس میں بھی ہم نے حج پر ہی بات کی تھی، بہت ساری کالز آئیں جو وراثت سے ریلیونٹ تھیں، تو اس دفعہ بھی لوگوں کا یہ ذہن ہوگا۔ تو میں ذرا یہ بتا دوں کہ ہم نے حج پر بات کرنی ہے، چونکہ حج کا موسم بہار ہے، حج بہت قریب آنے والا ہے، تو حجاج کرام کی ایک طرح سے تربیت کے لیے ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا۔ وراثت پر ہم بات کریں گے لیکن انشاءاللہ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہے، آپ نے وضاحت بھی کر دی، اور یہ مناسب ہے کیونکہ پھر حج کے اوپر گفتگو اس کے بعد نہیں ہو سکتی، وراثت پہ ہو سکتی۔ یہ بات درست ہے کہ آج جب ایک موضوع اناؤنس کر دیں تو لوگ تیاری بھی پکڑ، جی ہاں بالکل، مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ اچھا کیا کہ ایام حج میں اسی پر گفتگو ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اور یہ جو حج کے حوالے سے آپ نے جو بات فرمائی ہے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں کے لیے جو استطاعت رکھتے ہوں اس گھر کی زیارت کرنا، حج کرنا فرض ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی تھی، حکم الہی سے ایک دعوت دی تھی پوری انسانیت کو۔ اللہ نے حکم دیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ تو اس صدا ابراہیمی کے 4000 پہلے جو صدا لگی تھی جواب میں، آج یہ قافلے کشاں کشاں لبیک 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 کہتے ہوئے روانہ ہیں۔ تو گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت پہ جا رہے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر جا رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میری دعوت پر میرے گھر آتا ہے دنیا میں اسے عافیت دوں گا اور آخرت میں مغفرت۔ سبحان اللہ، دنیا میں عافیت آخرت حج کی وجہ سے۔ اچھا مفتی صاحب اس پر کلام کریں گے، کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، اور مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم۔ جی وعلیکم میں السلام۔ مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے، اور میرا سوال یہ ہے کہ میں شام کے ٹائم اکیڈمی پڑھانے جاتی ہوں، تو جس طرح میں گھر سے تو عصر کی نماز میری وہاں پر ہوتی ہے، گھر سے میں وضو کر کے جاتی ہوں، وضو کر کے پھر میں لپسٹک وغیرہ لگا لیتی ہوں، یہ ضروری ہوتا ہے لگانا نا، تو پھر وہاں پہ میں نماز سے لپسٹک کی حالت میں پڑھ لیتی ہوں، تو پھر مجھے میری امی نے کہا کہ اس میں سور ہوتا ہے، تو آپ سے پوچھ لوں، تو اب آپ مجھے پلیز بتا دیں، لیکن سر تھوڑی دیر بعد بتائے گا، ابھی ہمارے لائٹ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ چلے ٹھیک ہے۔ میری بہن لپسٹک جو استعمال کی جاتی ہیں کوئی اتھینٹک نہیں ہے کہ وہ ناپاک ہوتی ہیں، یہ مشہور تو ہو چکا ہے، لیکن بہرحال اگر لپسٹک لگی ہوئی ہو اور وضو کرے تو یقیناً وضو کرنے میں وہ مانع ہوتی ہے، رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، لیکن پہلے وضو کر لیا ہے اس کے بعد استعمال کی ہے تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے مصعب۔ اچھا آپ نے ارشاد فرمایا حج کے حوالے سے کہ دنیا میں عافیت اور آخرت میں بخشش۔ اچھا یہ بھی تو ہم سنتے آئے ہیں نا کہ جو حاجی ہوتا ہے جس کا صحیح معنوں میں حج مقبول ہوتا ہے، جس کا قبول حج یعنی صحیح معنوں میں جو حج کی ادائیگی کرتا ہے، تو یہ بھی تو سنا ہے نا کہ گویا وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، گناہوں سے اس طرح پاک ہو یہاں جاتا وہ صحیح معنی کے لیے ورڈ یوز یہ ہیں، من حج للہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یہ کہ جس نے کوئی رفث، کوئی فسق و فجور اور کوئی لڑائی جھگڑا نہ کیا ہو تو ایسا حاجی اور ایسا حج مبرور کہلاتا ہے۔ تو کہیں حدیث میں اس حج کے لیے کہا گیا کہ وہ جنتی ہے، کہیں کہا گیا کہ وہ ایسا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حج کی برکت سے گناہوں سے اس طرح پاک فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حج اور عمرے کی برکت سے، حج اور عمرہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو اور محتاجی کو اس طرح دور فرما دیتا ہے جیسے بھٹی سے لوہے یا سونے یا چاندی کا میل کچیل دور کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد صاحب 2 کالر ہیں ہمارے ساتھ، لیکن مجھے بڑی تقویت ہوئی جب آپ نے کہا کہ محتاجی اور ان سب چیزوں کو دور کر دیا جاتا ہے، گویا کہ میل کچیل صاف کر دیا جاتا ہے عمرہ کرنے والے جو عمرے کے لیے جاتا ہے۔ اللہ سب کو صحیح معنوں میں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شوکت بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی اللہ کرم ہے جناب۔ مفتی صاحب کو میرا بہت بہت سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ ان کو ماشاءاللہ ان کو روح بصحت دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہم میرا سوال یہ ہے کہ یو کے سے مجھے میرے دوست نے پوچھا، وہ بینک میں ملازم ہے اچھا اور وہ حج پر جانا چاہتے ہیں، بڑی طلب ہے ان کو، لیکن ان کا سارا پیسہ ہی سودی ہے، پیسہ ان کے پاس بے شمار ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اس پیسے سے میں حج نہیں کر سکتا۔ اچھا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایک مسلمان کے لیے ایک غیر مسلم سے قرض لینا حلال ہے؟ اچھا اگر وہ قرض لے لیتے ہیں اور اپنا سودی پیسہ اس کو قرض میں لوٹا دیتے ہیں تو یہ کیا ایک صورت ایسی ہے؟ یہ ذرا مفتی صاحب سے پوچھ کر بتائیے۔ جی بالکل بتائیں گے آپ کو، بالکل آپ کو بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی مفتی صاحب ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب سر میں نے آپ سے ایک سوال کا کہا تھا، لیکن مجھے ایک سوال اور پوچھنا ہے۔ جی جلدی پوچھئے۔ مجھے پوچھنا یہ ہے، پہلا تو یہ پوچھنا تھا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ایک قربانی کروں تو صرف میں اپنے ہی نام کا کروں گی، اپنی کسی خاندان یا کسی اپنے شوہر یا کسی کا نہیں کر سکتی جب تک میں دوسری قربانی 2 نہ کروں، اور آنے والے سال میں اگر میں ایک کروں گی تو پہلے اپنے ہی نام کا کروں گی، میں کسی کے نام سے نہیں کر سکتی۔ اور ہمارا دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا اگر میں جیسے عمرے پہ گئی تو میں اپنے بھائی کے ساتھ عمرے پہ گئی تھی، تو بھائی کو لے کر گئی تھی، اپنے شوہر کے نام کا عمرہ میرے بھائی نے کرا تھا، تو میں نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ دیکھو ہم جا رہے ہیں تو اطلاع ہمیں گھر پہ میری بچوں کو دینا کہ ہم مدینے پہنچ گئے، مکہ پہنچ گئے اور ہم عمرہ کر رہے ہیں۔ لیکن ہوا یہ سر کہ میرے بھائی نے اپنے بیوی بچوں کے پاس فون کیا، ہمارے گھر فون نہیں کیا، ہمارے بچوں کو نہیں کیا، اور اس کا کہنا تھا کہ اسلام میں پہلے اپنے گھر پہ کرو بعد میں کسی کو کرنا ہے۔ تو کیا یہ حقیقت ہے کہ وہ پہلے اپنے گھر کرے گا بعد میں میرے بچوں کو جواب کیا کرے گا؟ فون کرے گا؟ میں جسے لے کے گئی اپنے بھائی کو عمرے اچھا ٹھیک ہے، خرچے سے، اچھا ٹھیک ہے تاکہ وہ میرے شوہر کا کر لے۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، آپ کو جواب دیتے ہیں۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ
کس جگہ سے بات کر رہی ہیں؟ غالباً یہ کال انڈیا سے تھی. جی مفتی صاحب. ایک سوال ہم سے بھائی نے کیا تھا، بینک میں جاب کرتے ہیں اور ان کے پاس حلال پیسہ نہیں ہے، تو حرام کے پیسے سے تو یہ بات درست ہے کہ حج نہیں کر سکتے ہیں. اچھا، سودی گناہ پیسہ ہوتا ہو. حرام کا پیسہ، سودی پیسہ تو حرام میں ایک شدید شکل ہے نا. صحیح. تو سودی پیسوں سے جو ہے وہ حج نہیں کیا جا سکتا. اچھا. اب رہا یہ مسئلہ کہ کسی سے قرض لیا، بشرطیہ کہ وہ بھی سودی نہ ہو. آپ کے اگر کسی کے اوپر حج فرض ہے تو وہ قرض لے کے اگر حج ادا کرتا ہے تو حج ادا ہو جائے گا. ہو جائے گا. ٹھیک. اور اللہ نے چاہا تو اس کو پھر قرض اتارنے کی بھی اسی حج کی برکت سے انشاءاللہ ایسے مواقع اور اسباب میسر آئیں گے. ٹھیک ہے. بہن نے یہ سوال کیا کہ قربانی جس نے کرنی ہو کسی اور کی طرف سے تو پہلی وہ اپنی کرے گی، پھر کسی اور کی طرف سے اگر ایک سے زائد ہو تو کر سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ قربانی پہلے دیکھا جائے خود اپنے اوپر واجب ہے کہ نہیں. اگر خود پہ واجب ہے تو پھر کسی اور کی طرف سے پہلے نہیں کی جائے گی. صحیح ہے. پہلے اپنی طرف سے کی جائے، پھر اضافی قربانیاں جتنی بھی کرنی ہوں. مثلا گائے لے لی تو ایک حصہ اپنا ہو گیا تو باقیوں کی طرف سے باقی حصے ہو سکتے ہیں. لیکن اگر بالفرض اپنے اوپر ہی واجب نہیں تھی، کوئی ایسا شخص تھا مثلا نابالغ ہے بچی اور وہ اپنے مال میں سے قربانی کرنا چاہتی ہے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے، تو اب وہ ان لوگوں کی طرف سے کر سکتی ہے جن لوگوں کے اوپر واجب ہے. ٹھیک ہے. ایسی صورت میں باقی رہا کہ ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں اس کا ثواب تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں. مثلا کسی کی طرف سے بھی آپ قربانی کریں، چاہے اپنی طرف سے کریں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ثواب فلاں فلاں کو ملے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا. ان کا ہی ایک سوال تھا عمرے کے حوالے سے، یہی مسئلہ تھا، لیکن عمرے کے حوالے سے ان کے بھائی نے کہا کہ آپ پہلے سوال لیں گے. سعودیہ سے کالر شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جناب کیا سوال کریں گے؟ جناب علی میرا سوال یہ ہے جی بولیں. میں نے ایک آدمی کو پیسہ دیا تھا بھیجنے کے لیے پاکستان. اچھا. کسی اپنے دوست کو پیسہ دینے کے لیے بھیجا تھا. جب بینک کے پار گیا اس نے گاڑی کھڑا کیا، گاڑی کھڑا کر کے وہ جا رہا تھا تو اس کو راستے میں پیسہ پڑا ہوا نیچے سے مل گیا. اچھا. یعنی 2000 ریال اس کو ملا. اس نے جیسے ہی اٹھایا تو گاڑی میں سے 3 آدمی نکلے، انہوں نے اس کو پکڑا، وہ پیسہ بھی اس سے لے لیا. جیب میں جو 10,000 وہ بھیجنے کے لیے گیا تھا وہ بھی اس سے چھین لیا گیا. اچھا. اور اس کو چھین کے پیسہ بھاگ گیا. وہ میرا دوست ہے، میرا اس کے اوپر اعتبار ہے کہ اس نے سچ بولا ہے. اچھا. آیا میں ابھی اس سے پیسہ لینے کے حقدار ہوں یا نہیں ہوں؟ اچھا. یا وہ بولتا ہے میں آدھا دینے کا دوں گا. اچھا. آیا میں آدھا بھی اس سے لے سکتا ہوں اسلامی طریقے سے یا میں اس سے نہیں لے سکتا؟ میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں. آج 3 مہینے کی بات ہے، ابھی آپ کے ٹی وی کے آگے بیٹھا تھا تو نمبر آپ کا آیا تو میں ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ نے سعودی عرب سے ہمیں کال کی، آپ کو بالکل جواب دیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا سوال کریں گے؟ میں نے مفتی صاحب سے یہ بات کرنی ہے. میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں. جی پوچھئے، کیا سوال کریں گی؟ جی میرے میاں نے پہلے شادی کی بھی تھی، اس کے بعد دوبارہ میرے سے پسند کی شادی کی ہے انہوں نے. اچھا. تو ان کے بچے تھے کافی بڑے بڑے بچے. تو اب جو پہلی بیوی ہے نا وہ کہتی ہے کہ اپنی بیوی کو مجھے نہ چھوڑ دے. اچھا. تو زبردستی انہوں نے نا مجھے 1 طلاق بھجوا دیا. اچھا. تو اس کے بعد میرے میاں کے ساتھ میری صلح بھی ہو گئی ہے. اچھا. تو کفارہ بھی انہوں نے بتایا تھا ہمارے ادھر جو مولوی ہیں. اچھا. تو وہ بھی ہم نے ادا کر دیا. اب اس نے زبردستی 2 طلاقیں نا اور لکھوا دی ہیں. لکھوا رہے ہیں؟ لیکن ہاں لکھوا دی ہیں، لیکن میرے میاں نے ابھی تک میرے پاس بھیجی نہیں ہے. اچھا. تو وہ کچہریوں میں تو لکھی نہیں ہے، لیکن میرے میاں نے میرے پاس ابھی تک بھیجی نہیں ہے. وہ میں پوچھ رہی تھی اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ یہ بتائیں کہ یہ جو 2 طلاقیں آپ کو اب جو اطلاع ملی ہے کہ لکھوا رہے ہیں یا لکھوا چکے ہیں، ان 2 طلاقوں میں اور پہلی جو طلاق ہوئی تھی جس کو آپ طلاق کہہ رہی ہیں یا خلا کہہ رہی ہیں، کتنا پیریڈ گزر گیا؟ ابھی 1 ماہ ہوا ہے. 1 ماہ ہوا. اچھا وہ خلا تھی، بائی کورٹ تھی، کیا تھی، مطلب کیا طریقہ تھا؟ بس وہ اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھی ہوئی تھی. 50 روپے کا اسٹامپ پیپر، 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ایک مختصر سا وقفہ ہے اور مفتی عامر صاحب تشریف فرما ہیں، حج پر بات ہو رہی ہے تو یقیناً جو حجاج کرام ہیں وہ اسے انتہائی توجہ کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ ایک مختصر سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں تفہیم المسائل، مفتی عامر صاحب تشریف فرمائے ہیں اور حج کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ چونکہ حج کا موسم بہار ہے، اس پر بھی بات ہو رہی ہے اور آپ کے فقہی مسائل بھی ہم شامل کر رہے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اسلام آباد سے بول رہے ہیں۔ مفتی صاحب سے یہ گزارش ہے کہ ایک آپ کے موضوع سے ہٹ کے سوال ہے، اگر جواب دے دیں۔ جی بالکل دیں گے، آپ سوال کیجئے۔ عورت کے لیے اگر اس کا ہسبینڈ یہ نہ مانے کہ آپ میک اپ نہ کرو یا بیوٹی نہ کرو، ہاتھ سنگار، تو وہ مخلص طور پہ جو ہے نا اپنے خاوند کے لیے کرنا چاہ رہی ہو، تو اگر اس کا ہسبینڈ نہ مانے تو اس میں شرع کیا کہتی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے، مجھے کلیئر نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ اسلام آباد سے ہی کال ہے اور پچھلے ہفتے بھی یہ کال تھی تو ان کے شوہر نے غالباً کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ میری بیوی میرے لیے میک اپ کرنا چاہتی ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے میں منع کرتا ہوں، صرف میرے لیے۔ تو اب یہ جو محترمہ کی کال ہے، ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ میں میک اپ کرنا چاہتی ہوں اپنے شوہر کے لیے لیکن وہ پسند نہیں کرتے، تو اب کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، اب اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے۔ اگلا سوال کیا تھا مفتی صاحب؟ عمرے کے لیے میری بہن نے پوچھا تھا کہ عمرہ جو ہے وہ کرنے گئے تھے بھائی کے ساتھ، تو بھائی نے عمرہ کیا اور گھر والوں کی طرف سے بھی کیا، اور یہ کہا کہ پہلے اپنے گھر والوں کی طرف سے کرنا چاہیے پھر کسی اور کی طرف سے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مطلب کوئی واجبات میں سے نہیں ہے اگر کسی اور کی طرف سے کر لیا تو۔ باقی رہا یہ کہ اپنے گھر والوں کی طرف سے حق تو پہلا ان کا ہے، آپ کوئی بھلائی کرو تو وہ بھلائی سب سے پہلے حقدار آپ کے گھر والے ہیں۔ تو ماں باپ بہن بھائی ان کی طرف سے کیا، اگر ایک بھائی کیا ہے اپنے دوسرے بھائی کی طرف سے یا اور بہنوں کی طرف سے عمرہ کر رہا ہے، اچھی بات ہے اور بالکل درست بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ سوال ہمارے بھائی نے کیا تھا، بڑا ایک اپنی نوعیت کا مختلف سوال ہے۔ انہوں نے کسی کو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کیا سوال کریں گی میری بہن؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، سوال کیجئے میری بہن۔ جی میرا یہ سوال تھا کہ میں اپنے شوہر کے لیے جیسے ثواب کے لیے، جیسے میں نماز کے علاوہ نوافل وغیرہ پڑھتی ہوں اور دین کے تہجد کے اور جو وظیفہ جو قرآن پاک ایک دفعہ چاہے درود پاک پڑھ لوں، اگر وہ ایصال ثواب ان کو دے دوں تو کیسے ہوگا ان کے لیے، میرے لیے کیسے ہوگا کہ میں سارا کچھ ان کو دے دوں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا جناب مصعب۔ وہ منفرد سوال کیا تھا آپ کہہ رہے تھے نا، اپنی نوعیت کا منفرد سوال ہے۔ کسی کو انہوں نے میرے خیال سے ہندوستان سے سعودیہ بھیجا تھا یا وہ گیا ہوا تھا تو اس سے کہا ہوگا، ہاں پاکستان پیسے جو دے کر بھیجا تھا وہی ذکر کر رہے ہیں نا جی ہاں، پاکستان پیسے بھیج رہے تھے اپنے دوست کے ہاتھ، ٹھیک ہے، تو دوست جو ہے وہ کہیں ایئرپورٹ پہ پہنچا ہوگا کہیں، تو وہ وہاں پہ 2000 روپے پڑے ہوئے تھے، تو وہ اس نے جھک کے اٹھا لی 2000 ریال، پاکستانی نہیں بلکہ سعودی ریال۔ بہرحال اب یہ جو صورتحال ہے کہ ان کی امانت تھی دوست کے پاس اور دوست جو ہے وہ ریال اٹھانے گئے تو ان سے پھر جبراً قانوناً یا کہہ لیں کہ کسی غلط طریقے سے اس سے چھین لیے پیسے، وہ 2000 بھی لے لیے جو انہوں نے اٹھائے تھے اور ان کی امانت بھی، ان کے جو 10,000 ریال تھے وہ بھی لے لیے۔ ہاں تو اب ان کے اوپر ضمان واجب نہیں ہے لوٹانا۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ اگر ویسے ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے، یہ فعل غلط تھا لیکن یہ ان کا ذاتی فعل تھا، اگر بالفرض یہ امانت لے کر اس امانت کو کہیں استعمال کرتے اور وہاں ضائع ہوتے تو ضمان واجب آتا، اچھا، لیکن انہوں نے کہیں غلط استعمال نہیں کیا، نہ یہ اجرت پہ تھے، اس کام پہ مامور تھے، نہ ان کی کوئی ایسی وصول کرنے والی کمپنی ہے کہ جس پہ یہ اس کا کوئی کمیشن لیتے ہو، رضاکارانہ طور پہ رضاکارانہ دوستانہ ایک فرینکلی انہوں نے یہ کام کیا تھا، ان کے اوپر ضمان نہیں ہے۔ شارجہ سے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم نور بھائی، غالباً نور بھائی کے نور نے کام نہیں کیا اور ڈیڈ ہو گئی لائن۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کیا سوال؟ جی سر، ہمیں مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ ہاں پوچھیں۔ جی لیکن ہمیں اس کا ذرا تفصیلی جواب دیجیے۔ آپ سوال تو کیجئے، آپ سوال تو
جی ہم نے گندم خریدی ہے جو اس کی قیمت تھی جب وہ اتری تھی، اچھا جس طرح 1150 کے قریب اس کی قیمت تھی، اس طریقے سے اگر وہ ہم ہے نا ادھار پر دیتے ہیں 8 مہینے کے لیے یا 10 مہینے پہ، اگر اس پہ پروفٹ ملتا ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اچھا ادھار پہ اگر گندم دے دیں قسطوں پہ مثال کے طور، ٹھیک ہے جی ہم جو کاروباری ہیں ان کو، ٹھیک ہے میری بہن، انہوں نے 1100-1150 روپے من کے حساب سے لی اور آگے انہوں نے مطلب یہ ہے کہ اس کو 8 مہینے 9 مہینے کے ادھار پہ دے دیا اور ظاہر ہے اس میں پیسے زیادہ لیے ہوں گے، تو کیا وہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ السلام علیکم۔ السلام جی، جناب نثار بول رہا ہوں جی سعودی عرب سے۔ جی نثار بھائی کیا سوال کریں گے؟ سر سوال یہ ہے کہ میرے دوست ہیں وہ پاکستان میں بقرعید کرنے جا رہے ہیں، اچھا اور ساتھ میں اپنے پوتے کا عقیقہ بھی کر رہے ہیں۔ اچھا وہ کہتے ہیں 2 حصے اس کے اور 5 حصے باقی لوگوں کے ڈال کے ایسے 7 حصے پورے کر سکتے ہیں گھر میں گائے میں؟ اگر ایسے کر سکتے ہیں عقیقہ تو کرنا چاہ رہے ہیں پوتے کا، تو گائے کو ہاں، چاہ رہے ہیں کہ اسی میں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نثار بھائی کچھ اور پوچھیں گے؟ بس تھینک یو سر، تھینک یو بہت شکریہ بہت شکریہ، بالکل جواب دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے غالباً ہمارے ساتھ لائن پر، اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بیوی کے کہنے پر دوسری بیوی کو طلاق دے دی، غلط طریقہ ہے، اس طرح کسی کو طلاق دلوانی نہیں چاہیے۔ پہلے تو اس کو ہم مطلب ایک کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے۔ دوسرا یہ کہ طلاق دے دی، ایک طلاق ہو گئی، اب اطلاع ملی ہے، ابھی 1 مہینہ ہوا ایک طلاق دیے ہوئے، یقیناً عدت میں ہے۔ اچھا عدت کے دوران پہلی طلاق اگر رجعی ہو تو دوسری تیسری طلاق بھی پڑ سکتی ہے، اچھا بشرطیہ کہ دی ہو۔ اب ان کو اطلاع ملی کہ 2 طلاقیں اور دے دی ہیں، اطلاع ملی ہے، مگر ابھی تک شوہر نے ان کو اگر کہیں لکھا ہو تو بھیجا نہیں ہے، اور ان کے پاس کوئی مضبوط ذریعہ نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے پتہ ہے، ایسے موقع پہ بعض اوقات غلط فہمی پھیلانے کے لیے بھی غلط انفارمیشن دے دی جاتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو لہٰذا جب تک ان کے شوہر خود کنفرم نہ کریں، ان کو پکی گواہوں کے ساتھ اس بات کی اطلاع نہ ملے کہ آپ کے شوہر نے یہ الفاظ کہے تھے، یا شوہر ان کو نہ کہیں، تب تک باقی طلاقیں نہیں مؤثر نہیں کاؤنٹ ہوں گی۔ عمان سے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب میرا نام حفیظ الرحمان ہے جی۔ جی حفیظ بھائی کیا میرا پوچھیں سوال گے؟ یہ ہے کہ جو آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، ہاں ہاں وہ تہجد اگر لگاتار پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے تو اس پہ کیا کوئی نقصان ہوتا ہے یا اس کو کیا گناہ ہے؟ کیا چھوڑ دیتا ہے؟ تہجد کی نماز کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، تو کیا اس پہ کوئی گناہ ہے یا نہیں؟ جی جی اس پہ ٹھیک ہے جناب حفیظ الرحمان صاحب، عمان سے آپ نے جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم السلام علیکم جناب۔ جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں رمضان میں عمرے پہ گئی تھی، اچھا اور عمرے کے دوران میری نندوں کے ساتھ ادھر کوئی تھوڑا سا بچوں کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا، اچھا ٹھیک، تو میں نے ادھر معافی مانگ لی، مجھے انہوں نے معاف کر دیا، لیکن پاکستان آ کے انہوں نے میرے ساتھ صلح نہیں کی، انہوں نے میرے ساتھ بالکل ختم کر دیا۔ اور دوسرا میرا سوال ہے، کس کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا؟ نندوں کے ساتھ؟ نند کے ساتھ، بچوں کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے میں نے ادھر معافی مانگی تو مجھے انہوں نے معاف کر دیا، میں نے پاؤں پکڑے، لیکن یہاں کے انہوں نے میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، ختم کر اگلا دیا۔ سوال کیا ہے میری بہن؟ اگلا سوال یہ ہے کہ ایک نند کا میاں جو کام صحیح نہیں کرتا، ہمیں پتا تھا وہ 2 نمبر کام کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ عمرے پہ گیا، کیا اس کا ہمارے ساتھ عمرے پہ جانا یا ہمارا اس کے ساتھ جانا جائز تھا؟ بس یہ پوچھنا۔ ٹھیک ہے میری بہن، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ قومی بچت کے بینک میں ہم لوگ پیسہ رکھ سکتے ہیں، یہ حلال ہے یا حرام؟ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب، بہن نے سوال کیا کہ وہ میک اپ کرتی ہیں شوہر کے لیے اور شوہر جو ہے وہ نہیں پسند کرتا، تو ان کو چاہیے کہ وہ نہ کریں۔ اچھا ویسے بھی یہ چیزیں ہمارے دین میں بھی اتنی کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، لائک نہیں کیا گیا۔ شوہر کے لیکن لیے بننے سنورنے کو تو دین نے شوہر کہا۔ نہیں، صاف ستھرا، صفائی کو، اچھا صفائی کو، خوبصورتی کو۔ آپ خوبصورتی مطلب ان چیزوں میں کیوں مطلب لازمی طور پہ تلاش کرتے ہیں اور قرار دیتے ہیں؟ اور شوہر کے لیے ہی پرمیشن دی گئی ہے، جب شوہر کو پسند نہیں ہے تو پھر کرنے کا کیا مقصد؟ اچھا
ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو شوق ہوتا ہے کسی چیز کا تیار ہونے میں کچھ ہلکا پھلکا، تو شوہر کو چاہیے اس پر سختی نہ کرے اگر اس کو اپنا ذاتی شوق ہے تو، لیکن وہ بننا سنورنا یا کپڑے یا لباس اچھے کسی اور کے لیے نہ ہوں، اس پہ صرف شوہر کے لیے شوہر کے لیے ہی ہوں۔ مفتی صاحب 2 کالر ہیں، اجازت ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب جی، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں عمرے پہ گئی تھی اچھا، اور نہ احرام کی حالت میں نے غلاف کعبہ کو چوم دیا تھا۔ احرام کی حالت میں کیا کیا تھا آپ نے؟ غلاف کعبہ کو چوم دیا تھا، اچھا، تو وہ خوشبو لگنے سے کیا دم واجب ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، نہیں یہ بتائیں کہ آپ نے احرام کی حالت میں غلاف کعبہ کو جب چوما تھا تو اس وقت آپ کیا عمرے کا طواف کر رہی تھیں؟ عمرے کا طواف کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میری بہن، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اٹلی سے ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب ہیلو جناب مالک بول رہا ہوں، میں نے 2 لوگوں سے 9 سال ہو گئے ہیں، ان کو میں پیسے دے کے ادھر لایا تھا، جیب سے پیسے دے کے، اچھا، وہ میرے کو پیسے نہیں دیتے، میرے سے زوردار ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ میں نے مزدوری کر کے پیسے دیے، 9 سال ہو گئے۔ 9 سال پہلے انہوں نے 2 بندوں کو پیسے دے کے اٹلی بلوایا تھا، اب وہ ان کی رقم واپس نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے خالد صاحب، جیب سے پیسے دے، آپ میں نے نے جیب سے پیسے دیے۔ ہاں آپ نے جیب سے ہی دیے ہوں گے، ظاہر ہے، بالکل آپ نے پیسے دیے تو جیب سے ہی دیے ہوں گے۔ خالد صاحب بہت شکریہ، آپ نے اٹلی سے ہمیں جوائن کیا، ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ مفتی صاحب ایک بریک بھی حائل ہے، پھر جوابات شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک مختصر سا وقفہ ناظرین محترم، مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام کا آخری حصہ، لاسٹ سیگمنٹ، اور آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب، دبئی سے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جناب سر میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب ہم مغرب کی نماز یا کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارا ہم لاسٹ رکعت میں جا کے ایڈ ہوتے ہیں، نماز میں شامل ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیں نماز کہاں سے شروع کرنی چاہیے، اور جب امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں تو ہم پھر کہاں سے نماز شروع کریں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بس ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا پوچھیں گی میری بہن؟ جلدی سے سوال کیجیے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جی، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھ سے بڑے 3 بھائی ہیں، مجھ سے چھوٹے 3 بھائی 1 بہن ہے، تو والدہ کی زندگی میں ساری ذمہ داریاں میں نبھاتی رہی ہوں۔ والدہ کو فوت ہوئے 18-19 سال ہو گئے، ان کے بعد میں نے اپنی بہن کی شادی کی ہے، ایک بھائی کی۔ تو بھائی کے وقت وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ ہمیں لکھت دیں، تو میں نے سین سے اشارہ کر کے تھوڑی سی مجھے نہیں سمجھ آیا، کال ڈراپ ہو گئی ان کی، سوال بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا مفتی صاحب اگلا سوال کیا تھا؟ شوہر کے ایصال ثواب کے لیے میری بہن نے کہا کہ میں جو کچھ بھی پڑھتی ہوں انہیں ایصال ثواب کرتی ہوں، یہ درست ہے اور کیا مجھے بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب بھی آپ کوئی نیک عمل کریں، کوئی بھی قرآن پاک تلاوت، ذکر و اذکار، وہ آپ جس مسلمان کو بھی ایصال ثواب کریں اس کا ثواب آپ کو خود اپنی ذات کو لازمی ملے گا، آپ مائنس نہیں ہو جائیں گے کہ اس کا ثواب فلاں کو ملے تو آپ کو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملے گا۔ اور آپ جو ہے وہ اپنے شوہر کو یا والد کو جس کو بھی آپ ایصال کریں، 1 نہیں 10 کو کریں، پھر بھی آپ کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، دبئی سے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جناب سر میرا سوال ہے کہ یہ آب زمزم کا جو پانی ہے یہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں جناب، بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں۔ جی مصعب اگلا سوال کیا تھا؟ اچھا وہ جو ابھی آپ نے جواب دیا اس میں ایک اضافی یہ بھی تھا کہ وہ یہ بھی پوچھ رہی تھی کہ آپ نے شوہر کی طرف سے کچھ کر سکتی ہیں؟ شوہر کی طرف سے تو یہ کر رہی تھی سارے نیک اعمال، اپنے نیک اعمال یہ شوہر کو بخش رہی تھی نا، ہاں ان کی مغفرت کے لیے، شوہر کی طرف سے کہہ رہی ہیں کچھ کر سکتے ہیں، کچھ ایسا مثلا حدیث شریف میں جو ثواب جاریہ کے لیے آیا ہے، ہاں دیکھیں قربانی وغیرہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں وصیت اگر کی گئی ہو تو پھر کی جائے گی، اور نفلی قربانی جس کا ثواب ملے، ایک اپنی قربانی کی، ایک شوہر کی طرف سے کی، یا کسی بھی مرحوم کی طرف سے، تو کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال صاحب۔
بہن نے سوال کیا تھا کہ گندم خریدے ہم نے مطلب سستے قیمت پر کیش دے کر اور پھر اس کو ادھار پہ بیچا ہے اور وہ مہنگا بیچا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ اب اس کا میں تفصیلی جواب تو اس لیے نہیں دوں گا کہ اس کا جواب خود مختصر ہے، تو میں کیوں تفصیلاً دوں؟ صحیح. ہاں دیکھیں، جب آپ نے اس کو بیچا، چاہے دگنا قیمت میں بھی بیچا ہو، اس میں جھوٹ بھی نہیں بولا آپ نے، اور وقت ڈیسائیڈ ہو گیا اور قیمت ڈیسائیڈ ہو گئی، اور اس کے بعد اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، مثلا قیمت جو ہے وہ آپ نے 1100 روپے گندم کو 1500 1600 1700 روپے سے بھی بیچ دیا یا 2000 سے بھی بیچ دیا، اب بالفرض وہ 6 مہینے بعد پیمنٹ کرتا ہے، 7 مہینے اگر ہو گئے، 8 مہینے ہو گئے، تو پھر کوئی اضافہ نہ ہو، یعنی قیمت متعین ہو جائے، پھر درست ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر قیمت بھی وقت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آگے کنٹینیو بڑھتی رہے تو پھر سود ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، قیمت بڑھنی نہیں چاہیے جو بھی قیمت آپ اچھا. شارجہ سے جو نور بھائی نے کال کی تھی، انہوں نے پوچھا تھا کہ سوتیلے بچے جو ہیں یہ محرم ہیں یا نہیں ہیں، اس پر بات کریں گے. کالر ہمارے ساتھ آن لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں بیوہ عورت ہوں، میں نوکری کرتی ہوں. میں اپنی بچی کے لیے نہ کمیٹی ڈال کے تو پیسے جمع کریں، تو میں قومی بچت میں چاہتی ہوں ڈالنا، تو وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سود کا کام اللہ سے جنگ کے مترادف ہے، تو لہذا اس سے بچیں. باقی مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے. السلام علیکم. ہانگ کانگ سے ہمارے ساتھ کالر ہیں مفتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو بھائی؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے. میری بہن آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ہاں جی اللہ کا شکر ہے. تو میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا. میرے بھائی کی 4 سال پہلے شادی ہوئی ہے. اچھا. وہ ابھی بیوی کو رکھنا نہیں چاہتا، شروع سے اس سے نہیں لگتی اس کی. اچھا. تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے کیا بہتر ہے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں رکھنا، میں نے ڈیورس لینا ہے. تو نہیں رکھنا تو شادی کیوں کی تھی پھر بھائی نے؟ اس نے پہلے دیکھے ہی نہیں ہے نا، گھر والوں نے دیکھے تو پسند کر کے کی تھی. وہ دبئی ہوتا ہے خود. اچھا 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 ٹھیک ہے. نکاح کے بعد دیکھا ہے. شادی کہاں ہوئی ہے بھائی کی آپ کے؟ شادی پاکستان میں. شادی پاکستان میں ہوئی ہے، بھائی دبئی میں ہے. ٹھیک ہے چلیں جواب دیتے ہیں. میری بہن بشرا بہن آپ نے کال کی، آپ کا بہت شکریہ. ہانگ کانگ سے آپ نے ہمیں جوائن کیا. بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ جناب. مفتی صاحب عقیقے کے بارے میں پوچھا تھا کہ اگر قربانی کے جانور میں 2 یا 3 حصے بالفرض قربانی کے ہوں اور باقی 4 حصے جو گائے میں بچتے ہیں 7 میں سے، تو وہ عقیقے کے لیے یا کوئی 2 حصے عقیقے کے لیے یا کوئی 1 حصہ، جتنے بھی عقیقے کے لیے مختص کرنے ہو گائے میں سے اور جتنے قربانی کے لیے مختص کرنے ہو، تو ان 7 حصوں کو عقیقے اور قربانی میں تقسیم کر سکتے ہیں اور نیت کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے مطلب ٹھیک ہے، جائز ہے. جی ایک اور دبئی سے کالر ہے مفتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سر میرا نام زاہد ہے. جی زاہد بھائی سوال کیجئے جلدی سے. ہاں سر میرے شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. 2 سال سے بیوی سے کانٹیکٹ نہیں تھا. اب جب میں آیا ہوں تو گھر والوں کے پریشر میں آ کے میں نے طلاق کا نوٹس بھیج دیا ہے. اب مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ یہ واقعی طلاق ہو گئی ہے یا اس میں کچھ وہ ہے. نہیں، گھر والوں کے پریشر سے کیا مراد ہے آپ کی؟ مطلب آپ کی ذاتی بھی تو کوئی آپ کی رائے ہوگی نا، ذاتی فیصلہ بھی تو انسان کا ہوتا ہے. پریشر میں کیسے آ گئے آپ؟ مطلب سارے پریشر تھے کہ نہیں ٹھیک ہے مطلب کر دو، اتنا ٹائم ہو گیا، اب نہیں کوئی رشتہ نہیں ہے، کچھ وہ نہیں ہے تو ختم کر دو. میرا ایک بیٹا بھی ہے. مفتی صاحب آپ سے بات کریں گے، ذرا بات کیجئے. جی مفتی صاحب یہ بتائیں طلاق آپ کی طرف سے گئی ہے یا وہاں سے پیپر آئے ہیں؟ نہیں میری طرف سے گئی ہے. آپ نے بھیجوائی ہے؟ آپ دباؤ میں آ گئے؟ اب نہیں، اس میں بات یہ ہوئی ہے کہ نارملی کہتے ہیں کہ 1 طلاق پھر دوسری طلاق پھر تیسری طلاق 3 ماہ کے ٹائم ہوتا ہے. لیکن مجھے پھر کسی نے کہا کہ نہیں ایک ساتھ 3 بھیج دو، کیونکہ میں نے واپس دبئی میں آنا تھا پھر ڈیوٹی پہ اس کے لیے، تو 3 ایک ساتھ بھیج کے آ گیا. تو اب مطلب میں نے کافی سوچا 1 ہفتہ تک، تو میں سوچ رہا تھا کہ نہیں بچے کا بھی بیچ میں ہے، وہ بھی ہے، تو سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے. تو مجھے اب یہ پتا کرنا تھا کہ مطلب لہٰذا کیا ہو گئی ہے یا اس میں ابھی کچھ چانسز یا کچھ گنجائش ہے اس میں. دے دیے. ٹھیک ہے. تو میرے بھائی بچے اور دیگر معاملات یہ سارے طلاق دینے سے پہلے سوچا جاتا ہے. ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ لوگ طلاق دے دیتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں میرے بچے، میرے یہ معاملات وہ. اب پھر مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، مفتی صاحب خدا کے لیے کوئی راستہ نکالیں، کوئی ایسا حل نکالیں کہ بس ہمارا یہ مسئلہ، اور مجبور کرتے ہیں علماء کرام کو کہ آپ طلاق کے حوالے سے جو کہ 3 ایک ساتھ دے دیے کوئی راستہ نکالیں. مفتی صاحب کیا راستہ نکالیں گے؟
یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ جی مفتی صاحب اگلا سوال کیا تھا؟ بھائی نے یہ سوال کیا کہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے، یعنی کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، تو اس میں چھوڑ دینے سے کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ تہجد ویسے بھی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، نفل ہے، نبی کریم علیہ السلام کے اوپر لازم تھی، آپ پڑھتے تھے تہجد، باقی امت کے اوپر یہ لازم نہیں ہے۔ ہاں اس لیے گناہ کوئی بھی نہیں ہے، حرج ضرور ہے کہ جو تہجد پڑھتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ جس وقت پڑھی جاتی ہے اس وقت کیفیات کیا ہوتی ہیں اور لذتیں کیا ہوتی ہیں، اس سے یقیناً محروم رہ جائے گا۔ مفتی صاحب ذرا سا بتائیں نا تہجد پہ تھوڑا سا، وقت تو نہیں ہے ہمارے پاس، سوالات ذرا سا بتا دیں تھوڑی سی دیر کے لیے کہ جب ساری دنیا سو رہی ہے، جی ہاں بالکل، اور آپ جانماز بچھا کر اللہ سے ہم کلام ہیں، تو کیا کیفیت ہوتی ہے اس وقت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جس کو چھٹا آسمان بھی کہتے ہیں۔ آسمان دنیا پر نزول فرمانے کا مطلب اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے کے اوپر، اس کائنات کے اوپر بہت قریب سے اور بہت خصوصی ہوتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جلدی معاملات بن رہے ہوتے ہیں، جس وقت اللہ تعالیٰ کی توجہ ہو اور اس وقت مخلوق غافل ہو، اللہ اکبر، چند لوگ ہوتے ہیں جو اس کی ساتھ شاغل ہوتے ہیں، باقی غافل ہوتے ہیں، تو مطلب جب چند لوگ متوجہ ہوں تو اس وقت کا مزہ، اس وقت کی لذت اور پھر عنایتیں الگ ہو جاتی ہیں۔ شارجہ سے کالر نے شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ لائن سوتیلے بچے محرم ہوتے ہیں، نند اور بھابھی کے جو جھگڑے ہیں یہ ہمیشہ سے ہیں، کبھی نند غالب ہوتی ہیں حالات کے تحت، کبھی بھابیاں غالب ہوتی ہیں، اللہ دونوں کو ہدایت دے اور دونوں کے دل میں خوف خدا، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات، اخلاقیات، محبت، رشتوں کا لحاظ پیدا کرے، جو بہن نے سوال کیا تھا، تو تاکہ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات نہ پیش آئیں۔ ایک چیز جو ادھر عمرے کے دوران معاف کر دی تھی، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے پھر آ کے اسے یہاں پھر بھائی نے جو کہا کہ اٹلی میں کسی کو، اچھا اس سے عمرے پہ کوئی اثر تو نہیں پڑا؟ جی یہ جو لڑائی جھگڑا نندوں اور نہیں، ایک چیز ہے اس کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ پورا کر لیے، اصل میں برکتیں زائل ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں کیوں کی جاتی ہیں؟ حج اور عمرہ اور نمازیں اور یہ سب عبادتیں، ان کے پیچھے بھی حکمت بندے کو بندہ بنانا ہے، انسان بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھ کر بھی، یہ سب کر کے بھی بندہ انسان نہ بنے تو فائدہ کیا؟ اٹلی کی کال، ٹائم کم ہے۔ وہ اٹلی کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک تو مہربانی کی اور دو بندوں کو بلا کے خرچہ کر کے ان کو مطلب سیٹلڈ کیا، اب وہ اس کی پیمنٹ نہیں دے رہے۔ اب چاہے ایسا کیسز ہوں یا دیگر جتنے بھی کیسز ہیں، آج کل تو مطلب عام ہو گیا ہے کہ کسی کو پیسے دے دیے واپس دیتا ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ سوچو کہ یہ پیسے جو آج آپ نہیں دے رہے ہو، جب اللہ حساب لے گا تو کیسا لے گا؟ کیسے دو گے؟ اور جتنے لوگ کسی کے پیسے روک کے رکھتے ہیں وہ کبھی پھلتے نہیں ہیں بلکہ تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مختلف قسم کی آزمائش اور عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے استطاعت ہونے کے باوجود کسی سے لی ہوئی رقم روکنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے، زیادتی ہے۔ وہ دبئی والی جو کال تھی طلاق والی اور ایک اور دوسرا سیم مسئلہ تھا، وہ دونوں کا جو ہالینڈ سے جو کال آئی تھی، ہانگ کانگ سے جو کال آئی تھی، کہ ایک جگہ انہوں نے بھی یہ بتایا کہ بھائی کا مسئلہ ہے، 4 سال شادی کو ہو گئے لیکن اب نہیں بنتی تو طلاق دے دی، ان کے 12 سال ہو گئے تھے، انہوں نے گھر والوں کے دباؤ میں طلاق دے دی۔ تو یہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شادی کو مذاق سمجھا ہوا ہے، مطلب شادی ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو زندگی بھر کا ہوتا ہے، ایک مطلب نسل چلتی ہے، تسلسل ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے۔ واقعی کوئی مسئلہ ہو نا، کوئی خدا نہ خواستہ شوہر میں خامی ہے، کوئی بد کردار ہے یا اور بیوی میں خامی ہے، کوئی ایسا چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے طلاق درست نہیں ہے، پکڑ ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، پسند نہیں ہے لہذا میں چھوڑ رہا ہوں، یہ غلط طریقہ ہے۔ بھائی نے شادی کر لی دبئی سے پاکستان آ کے اور پھر بعد میں پسند نہیں ہے تو اب میں چھوڑ رہا ہوں، دوسری شادی، غلط طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے موسیٰ، بہت شکریہ، ٹائم نہیں ہے۔ ناظرین محترم، مفتی صاحب کا بہت شکریہ کہ بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز سے آپ نے یقیناً موضوع بھی ہمیں سمجھانے کی کوشش کی اور جوابات بھی بڑی روانی سے اور بڑی تیزی سے آپ نے عطا فرمائے، آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوا اور میں یہ سمجھا ہوں اس سارے مفتی صاحب کی گفتگو سے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو اگر پکڑ لیا جائے مضبوطی کے ساتھ، اس پر عمل کیا جائے، یہ نہ ہو کہ اللہ کو مانے اور اللہ کی نہ مانے،
رسول اللہ کو مانیں اور ان کی نہ مانیں تو پھر کام نہیں چلنے والا. رسول اللہ کو مانتے ہیں تو ان کی بھی مانیں جو انہوں نے کہا ہے. جو اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی مانیں بھی کہ اللہ نے ہمیں کیا احکامات دیے وراثت کے حوالے سے, ازدواجی زندگی کے حوالے سے, یعنی ہماری زندگی کے سارے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے کوشش کیجئے کہ ہم اس پر چلیں, اپنی مرضی نہ چلائیں. جہاں اپنی مرضی چلائیں گے تکلیف میں آ جائیں گے. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.